دیکھیں مرزا غلام احمد قادیانی، پہلے تو بات ہے کہ یہ اپنے آپ کو احمدیہ کے نام سے پکارنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ بھی غلط ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا نام احمد نہیں تھا، غلام احمد تھا۔ بھائی جان اگر عبداللہ ہے تو ہم عبداللہ کو اللہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں نا، اللہ کا بندہ ہے، تو اگر کوئی غلام احمد ہے تو وہ احمد تو نہیں ہو سکتا نا، وہ تو غلام ہے۔ آپ غلام احمد ہے تو آپ اپنے آپ کو غلام کہیں، جو حقیقی بات ہے۔ احمد تو احمدیہ تو بنتا ہی نہیں ہے۔ اب انہوں نے جو پہلا دعویٰ کیا، یہ بائی دے وے 1835 کی پیدائش ہے، شاید 73 سال ان کی عمر ہوئی، تو پہلا جو دعویٰ کیا گیا وہ کیا گیا مجدد ہونے کا۔ چلیں ہم مان لیتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ کے مجدد آپ ہوتے بن جائیں۔ دوسرا پھر انہوں نے دعویٰ کیا مہدی ہونے کا۔ ماشاءاللہ یہ مہدی ہونے کا بھی مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ لوگوں کو کیا سوچتا ہے کہ جی میں مہدی ہوں، اور ہمارے انڈیا پاکستان سے ماشاءاللہ مہدی بہت زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ایک بات سیدنا امام مہدی کے حوالے سے بھی جو حدیث سے واضح بات ہے، سر سیدنا امام مہدی اہل بیت رسول سے ہوں گے۔ اگر تو آپ اہل بیت رسول سے ہو تو پھر تو سمجھ آتی ہے کہ آپ مہدی ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہو۔ دوسرا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی والدہ کا نام آمینہ ہوگا، مدینہ منورہ میں آپ کی پیدائش ہوگی، اور مدینہ سے مکہ آپ ہجرت کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ خلافت کا اعلان کریں گے، مہدی ہونے کا اعلان کریں گے، تو دجال نے اعلان کر دیا ہوگا۔ تو آج آپ مہدی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں تو دجال کدھر ہے؟ بھئی سوال تو اٹھتا ہے نا کہ مہدی آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ دجال پہلے ڈھونڈو، پہلے تو دجال آنا ہے، پھر آپ نے اعلان کرنا ہے۔ ان کہا تسی پہلے ہی اعلان کر دیتا ہے، تو تھوڑا صبر تو کر لیں نا۔ دجال بھی پریشان ہوگا بالکل، کہا یار میں تو بھی آیا ہی نہیں ہوں، یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ پھر سیدنا عیسیٰ کا نزول بھی ہونا ہے، تو اب میرا مطلب ہے آپ مہدی آ چکے ہیں تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تو مرزا غلام احمد قادیانی نے اس نے کہا جی میں مہدی ہوں۔ اب یہ بھی بات سمجھ نہیں آئی۔ پھر دوسری بات اگلی بھی آ جاتی ہے، انہوں نے کہا جی کہ سیدنا امام مہدی تو عربی ہیں، تو کیا آپ کو عربی آتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو کوئی نہیں آتی، عربی کوئی نہیں آتی۔ انہوں نے کہا کہ پھر آپ کہاں سے مہدی ہو گئے؟ نہ آپ اہل بیت ہیں، نہ آپ مدینہ میں پیدا ہوئے ہیں، نہ ہی آپ کو عربی آتی ہے، نہ ہی دجال آیا ہوا ہے، مطلب کہ کوئی ایک نشانی تو ہوتی نا، پھر بھی ہم آپ پر پھر بھی کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ایک آپ کو موقع دیتے، لیکن ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ سو دوسرا دعویٰ کیا گیا کیا؟ مہدی ہونے کا۔ آج بھی اگر آپ قادیان جائیں تو قبر پر کیا لکھا ہوا؟ مہدی مسعود۔ تو یہ دعویٰ ابھی بھی قائم ہے۔ اگلا دعویٰ کیا، انہوں نے کہا جی کہ میں مثل مسیح ہوں، مطلب مسیح نہیں ہوں لیکن مسیح جیسا ہی ہوں۔ مثال مثل مسیح، اب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ مثل مسیح کیا ہوتا ہے؟ سیویئر، لیکن کائنڈ آف سیویئر، ناٹ ایگزیکٹلی دی سیویئر بٹ جسٹ اے کائنڈ آف سیویئر۔ چلیں جناب اگلا، پھر انہوں نے کہا جی نہیں میں ہی مسیح ہوں۔ پھر اس کے بعد دعویٰ ہوا میں مسیح سے بھی افضل ہوں۔ اب اس کے اگلا دعویٰ جو ہوا یعنی کہ میں ہی عیسیٰ ہوں۔ اچھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی ان کا عقیدہ میں واضح کر دوں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی طبی موت سے فوت ہو چکے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے پاس نہیں بلایا، وہ فوت ہو چکے۔ یہ عقیدہ یہ آپ کو پتا، کیونکہ میجورٹی کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اصل میں ان کے عقائد ہے کیا، تو یہ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، اور یہ بھی لازمی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ میرا مطلب ہے کہ اب وہ فوت ہو چکے ہیں تو یہ ری انکارنیشن ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ری انکارنیشن جناب ہو رہی ہے۔ مہدی بھی یہی ہیں اور عیسیٰ بھی یہی ہیں، 2 in 1۔ اگلے جناب انہوں نے پھر دعویٰ کیا جناب کہ میں ذلی نبی ہوں۔ میں عربی میں ذل کہتے ہیں سائے کو، میں نبی نہیں ہوں لیکن میں نبی کا سایہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نبوت تو ختم ہو چکی ہے لیکن سایہ تو ہے۔ اچھا ذلی نبی کے بعد دعویٰ کیا گیا جی میں بروزی نبی ہوں۔ اب دیکھیں یہ پیسج آف ٹائم کے ساتھ یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، مہدی و مثل مسیح و حقیقی مسیح و افضل من مسیح و ذلی نبی۔ اچھا ذلی نبی کے بعد جناب بروزی نبی آ گیا، اور بروزی نبی کے بعد جناب جا کے کہیں پر پھر حقیقی نبی بن گئے، اور حقیقی نبی کے بعد معاذ اللہ افضل من الانبیاء، مطلب کہ آخری نبی، اور ظاہر آخری افضل ہوتا ہے بھائی، تو اب آخری تو اور افضل بن چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ مسئلہ اس میں کیا ہے سر؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ نبی ہیں اسلام میں، تو پھر قرآن میں 72 دفعہ لفظ نبی آیا ہوا ہے۔ کتنی دفعہ؟ 72۔ تو اگر کوئی نبی ہے تو یہ 72 کی 72 آیتیں جو ہیں وہ اس کے لیے ہے، ان میں وہ بھی شامل ہے۔ مثلا قرآن کی آیت آتی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اچھا حضرت یہ آیت اب مجھے بتائیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے ہے؟ اگر وہ نبی ہے تو اسی کے لیے ہے نا۔
نا, اگر وہ نبی ہے اور ہم کہہ دیں ٹھیک ہے, تو پھر تو یہ قرآن کی آیت جو ہے یہ ان کے لیے. اچھا, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, کہ نبی مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ, ان کے اپنے آپ سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں مومنوں کی کیا ہیں, مائیں ہیں. یعنی اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہیں وہ نبی ہیں, تو پھر نبی جو ہے مومنوں کے لیے ان کی جان سے بھی زیادہ حقدار ہیں, اور مرزا غلام احمد قادیانی کی جو بیویاں ہیں وہ ہم سب کی مائیں ہیں. ان کی جو زوجہ محترمہ ہے, ان کی قبر پر لکھا ہوا ہے, کیا لکھا ہوا ہے, ام المؤمنین. بھائی ان کا عقیدہ ہے نا, ان کا ماننا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ قرآن تو جناب یہ تو نبی سے مراد تو مرزا غلام احمد ہے. معاذ اللہ. سر بات سمجھ آ گئی ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو باقی بھی کافی عقائد ہے, لیکن ان کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے. اس پر بات کرنا لازمی تھا, اور مزید بھی انشاءاللہ اس پر ہم بات ضرور کریں. کیوں؟ یہ ایسی چیز ہے, یہ بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے, یہ اگر ہم اس پر بات نہیں کریں گے تو ان بچوں کو کیسے پتا چلے گا کہ فتنے کون کون سے ہیں اور کہاں کہاں سے بچ کر چلنا ہے. اور ہم بھی کہنے ہیں دیکھیں نا, فریڈم آف سپیچ, ہیومن رائٹس آف مائنورٹیز, اب انگریزی میں بڑے پیارے لفظ لگتے ہیں, آپ پڑھے لکھے لگتے ہیں, لیکن جو حقیقت وہ ہے وہ ہم نے آج اس پر بات کر دی ہے. سو یہ ممکن نہیں ہے. 1974 میں انہیں غیر مسلم قرار دیا گیا پاکستانی آئین کے مطابق. پارلیمنٹ نے باقاعدہ 1974 میں یہ واضح کر دیا جناب کہ ہم آپ کو مسلمان تسلیم نہیں کرتے. انہوں نے ریٹ دائر کی 1984 میں, جناب کہ آپ نے تو ہمیں غیر مسلم قرار دیا ہے, اب تو ہم اقلیت ہے, تو ہمیں اجازت دی جائے اپنے دین کی تبلیغ کرنے کی. تو اس پر بھی ہمارے علماء نے, جس میں اسپیشلی طاہر القادری صاحب کا بہت بڑا رول ہے, اس میں انہوں نے بڑی محنت کی اس پر, اور جو مطلب گیو کریڈٹ ویئر کریڈٹ از ڈیو. یہ تو نہیں ہے کہ ہم تو ماشاءاللہ الحمدللہ سارے جتنے بھی علماء ہیں ہمارے اسلام کے, سارے ہمارے لیے محترم ہیں, سب نے مل کر اس پر دلائل دیے اور یہ ثابت کیا بھائی کہ یہ ہم نہیں اجازت دے سکتے کہ آپ اپنی مسجدیں, ان کو مسجد ہی کہیں, قرآن جناب آپ پڑھائیں, اذان آپ کی بھی ہو, قبلہ آپ کا بھی خانہ کعبہ کی طرف ہو. نہیں, اگر تو آپ اپنے مذہب کو نیا نام دے دیں, ٹھیک ہے, اپنی کتاب جو مرزا صاحب پر وہی ہوئی ہے تو آپ کی اپنی کتاب ہے اس کو چھاپ دیں, اور اپنا جو قبلہ ہے وہ قادیان کی طرف کر دیں. جو قادیان یوم پیدائش ہے ان صاحب کی, تو وہاں پر جا کے آپ ان پر قبلہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے وہ ہوئی مکہ مکرمہ, تو ہمارا قبلہ تو ادھر بنتا ہے. تو پھر جو تفریق واضح ہو جائے گی اور آپ اقلیت بن جائے گی, اور ہمیں بالکل تسلیم ہے, تمہارا نبی اپنا ہے, تم اپنا دین بناؤ, اس کو اپنا نام دو, تم اپنا قبلہ بناؤ, اپنا سب کچھ کرو. سو اقلیت ہونے کے لیے لازمی ہے کہ آپ کا اپنا نبی بھی ہو, آپ کا اپنا دین, نام اپنا ہو, اپنی کتاب ہو, اپنی سب کچھ ہو. اس کی میں مثال دے دیتا ہوں. کیا سکھ آج پاکستان میں اقلیت ہیں کہ نہیں؟ کیا ہمارا سکھوں پر کوئی اعتراض ہے کہ نہیں؟ نہیں. کیا ان کے گردوارے ہمارے پاکستان میں ہیں کہ نہیں؟ نانکانہ صاحب, جہاں گرو نانک صاحب کی جو پیدائش گاہ ہے وہ کہاں ہے؟ پاکستان میں ہے نا. سکھوں کا کیا عقیدہ ہے؟ کیا وہ دو خداؤں کو مانتے ہیں؟ نہیں. تو لا الہ الا اللہ تو وہ مانتے ہیں, کہتے ہیں, لیکن ان کے نبی, ان کے گرو, ان کے کرتا درتا کون ہے؟ گرو نانک. ایسا ہی ہے نا. اور ان کی جو کتاب ہے وہ اپنی ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ ہوتی ہے اقلیت. لیکن اگر آپ کہتے ہیں نہیں, ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں گے, ہم کتاب بھی اسی کو مانیں گے, سب کچھ وہی کریں گے, لیکن نبی ہمارا اپنا ہے, تو یہ تو پھر سر فتنہ ہے, کاپی رائٹ وائلیشن ہے کھلم کھلی. آپ کبھی بھی ایپل, میں اب فیکٹری لگا لیتا ہوں ٹیلی فونوں کی, میں سوچتا ہوں اچھا یار یہ ایپل کا نام بڑا بکتا ہے, میں اس پر جناب وہ سیبوں کی مورے لگا کے ایپل کی, ان کا جی بیچنا شروع کر دو, تو کیا ایپل والوں کو اعتراض ہوگا نا. تو سر یہی بات ہے, ایپل ہو گیا, کوکا کولا ہو گیا, اس کی مثالیں آپ کی کو نظر آتی. ٹھیک ہے. سو جب مسیلمہ الکذاب نے دعویٰ کیا نبوت کا, تو ڈیفینیٹلی مسلمانوں کا اعتراض بنا, اور یقین جانے 70,000 کی فوج کے خلاف 13,000 کی نفری تھی ہمارے پاس, وہ بھی کٹھی کی مشکل سے, اس سے زیادہ ہم کوئی نہیں تھے. اس نے جتنے بھی قبائل تھے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا. اب 70,000 ہے اور ہم جناب 10,000 ہیں. اب عقل تو یہ کہتی ہے کہ یار فی الحال جڑا ہے نا ہاتھولا گزارا کرو ورنہ بار پڑے گی, لیکن سیدنا ابوبکر صدیق نے ایسا نہیں کیا. آپ نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آپ کو بھیجا, نے کہا جاؤ. اب مسئلہ ہو گیا, آگے 70,000 کی فوج ہے, نعرہ کیا ان کا, کیا نعرہ لگاتے ہیں وہ, اللہ اکبر. صحابہ نے کہا سیدنا خالد بن ولید کو, حضرت آگے سے بھی اللہ اکبر ہو رہی ہے, ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ بھی ہمارا دشمن کیڑا ہے اور سنگی کیڑا ہے, تو کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا آج ہمارا شعار, ہمارا نعرہ ہے یا محمد. آگے سے ہوتی تھی اللہ اکبر اور مسلمان
मुसलमानों की तरफ से नारा होता था या मुहम्मद, ये कहते हैं या रसूल अल्लाह या मोहम्मद कहना, खुदा के बंदो ये तो उस वक्त नारा था हमारा। और फिर जंग हुई और बहुत सख्त नुकसान हुआ मुसलमानों का, इतने हुफाज शहीद हुए, इतने सहाबा कराम शहीद हुए, लेकिन फिर अल्लाह के फजल से, अल्लाह की नुसरत से फतह दी मुसलमानों को। सर अगर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी होना इस्लाम में कबूल होता तो यकीनन सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी फरमा देते कि भाई ठीक है, कोई गल नहीं, आप भी कहो मैं नबी हूं, और हमारे नहीं, सिख हो गए, हिंदू हो गए, ईसाई हो गए, यहूदी बरादरी होगी, पाकिस्तान में सारी अक़लीतें मौजूद है, हमारे लिए वो सब मुहतरम है, हमें उनसे कोई इतराज नहीं है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना यहूदी इसको कबूल करते हैं, ना ईसाई इसको कबूल करते हैं, कोई भी कबूल नहीं करता, ना ही हम करें। और बाकी रह गया ये जो पीछे एक फैसला आया था, तो वहां भी देखें एक रिक्वेस्ट है, दरखास्त है, हमारी बड़ी मोहतरम अदलिया है पाकिस्तान की, तो देखें जब दीनी उमूर आते हैं, मामलात आते हैं, तो पाकिस्तान में माशाल्लाह बड़े बड़े अकाबरीन मशाइख उलमा मौजूद हैं जो सिर्फ इस्लामिक शरीयत को ही नहीं बल्कि वो पाकिस्तानी आइन को भी और लॉ को भी समझते हैं। उनमें मैं आपको नाम बता देता हूं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब माशाल्लाह बहुत ही आला दर्जे के आलम है, ठीक है, आप उनसे मशावरत करके उनसे पूछे। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब बहुत बड़ा नाम है सर, और लॉ को समझते हैं, तो ऐसी हस्तियों को आप, तारो कादरी साहब है वो भी लॉ को समझते हैं, आप ऐसी हस्तियों को इन्वॉल्व करें, अगर ऐसा कोई मसला आता है उनसे मशावरत करके जो भी फैसला करना इस तरह करें। कोई भी है ना, कुरान में अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो हमें नसीहत फरमाई है मुसलमानों को आदाब के हवाले से, वो ये नसीहत फरमाई है कि मुशरिकीन के खुदाओं को भी बुरा भला मत कहो, अलबत्ता के ये खुदा जो है ये इनके साथ ये शिरक करते हैं, अल्लाह के साथ उनको शरीक ठहराते हैं, इससे बड़ा अल्लाह के यहाँ कोई जुल्म नहीं है, जुल्म अजीम है। लेकिन फिर भी अल्लाह ने कहा कि तुम इनके खुदाओं को बुरा भला मत कहो। हमारा किसी भी मजहब, चाहे वो बुद्ध मजहब है, चाहे वो हिंदू मजहब है, कोई भी मजहब है जनाब, जो आपका दीन है आपको मुबारक हो, आप उस पर बेशक अपनी इबादत करें, जो मर्जी करें, हमारा उस पर कोई इतराज नहीं है। और जब दीन इस्लाम आया, नाफज हुआ, सबसे पहला मुआहिदा मदीना मनव्वरा में किससे किया गया? यहूदियों से, और यहूदियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ मौजूद था और उनको आजादी, मजहबी आजादी थी, अपनी इबादत करें। उसके बाद जितने भी खुलफा आए, सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फारूक का जमाना आपको पता है वसी है, और कहां तक जो सल्तनत इस्लामिया है वो कहां तक फैल गई थी। तो क्या सैयदना उमर फारूक ने जेरूसलम जब गए तो क्या जाके तो इन यहूदियों को मार डाला था? माज़अल्लाह नहीं, उनको बिल्कुल आजादी थी, ईसाइयों को आजादी थी, मुशरिकीन को आजादी थी, सबको आजादी थी। सो हमारा काम नहीं बनता कि किसी पर इस किस्म, हाँ जहां पर उनके दावे ऐसे हैं जो बिल्कुल कुरान और हदीस के खिलाफ जाते हैं, तो हमें सिर्फ मेंशन, देखे अब उनका अकीदा ये है कि उन्होंने कहा ये तो मैंने गिनवा दिया भाई कि उनके दावे क्या हैं, ये उनकी किताबों में लिखे हुए हैं, सो ये डॉक्यूमेंटेड है। ये ऐसी बात हम नहीं कर रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, इट्स डॉक्यूमेंटेड, वो खुद मानते हैं कि भाई ये हैं। और जहां तक मसीह अल मऊद और महदी अल मसूद, ये तो कब्र पर लिखा हुआ है कि भाई ने सवाल किया कि भाई ये जो कादियानी हैं, इनके हवाले से अमूमन जो बताया जाता है कि इनको यूरोपियन या वेस्ट की फंडिंग है, गैर मुस्लिम ताकतें इनके पीछे हैं, तो इसमें कितनी हकीकत है? तो देखें, मेरी पैदाइश है डेनमार्क की, सबसे पहली मस्जिद जो डेनमार्क में बनी वो कादियानियों की, और किसी को मस्जिद बनाने की इजाजत नहीं की मां सिवाय कादियानियों को। उसके बाकायदा मीनार भी हैं, आज तक किसी और मस्जिद को मीनार बनाने की इजाजत नहीं दी गई मां सिवाय कादियानियों को। इसी तरह अगर आप यूके जाते हैं, वहां पर भी कोई सिमिलर स्टोरी है। तो इसमें किसी किस्म का शको शुबा नहीं है कि वेस्टर्न पावर्स जो हैं वो बेशक इनको सपोर्ट करते हैं, और क्योंकि वो समझते हैं, उन्होंने अपना जो दलील देते हैं कि ये बेसिकली पाकिस्तान में ये ऐसी मिनॉरिटी है कि जिससे पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तानी लॉ तस्लीम नहीं करता, तो इसकी वजह से हम इनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेफरेंस दे रहे हैं, तरजीह दे रहे हैं। लेकिन इट्स अ फैक्ट, और वो खुलेआम करते हैं, बताते हैं, बस ऐसा ही है। तो ये तो है। हफ्तावार लेक्चर में शिरकत के लिए अपने करीबी बुरहानिया के सेंटर में तशरीफ़ लाएं। अल्लाह हमें अपने अकायद की इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। आमीन।